یہ ہے جہاں نیوز۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز، پروگرام اخبار کی زبان کے ساتھ میں ہوں بشارت حسین مقداد۔ آئیے ناظرین، آج کے اخبارات کی جانب بڑھتے ہیں اور آج کے مختلف قومی اخبارات میں شائع ہونے والے خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے سامنے روزنامہ ایکسپریس اسلام آباد کی ایڈیشن موجود ہے۔ روزنامہ ایکسپریس اسلام آباد میں سپر لیڈ لگی ہے آج کے اخبار میں۔ مذاکرات کامیاب، حکومت نے پیپلز پارٹی کے تمام مطالبات مان لیے، شراکت اقتدار کا فارمولہ طے پا گیا، بلاول بھٹو کی منظوری سے باقاعدہ اعلان ہوگا۔ اخبار میں اس حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے اور اخبار میں اس حوالے سے مزید لکھا ہے، پیپلز پارٹی کا ملتان، رحیم یار خان اور مظفر گڑھ پر مکمل، جبکہ بہاول نگر، ٹوبہ ٹیکسنگ، راجن پور اور راولپنڈی پر جزوی کنٹرول ہوگا۔ تقرر و تبادلوں پر مشاورت کرنے کا فیصلہ، مساوی ترقیاتی فنڈز ملیں گے۔ موجودہ حکومت میں شامل دو بڑی سیاسی جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اخبار نے اس حوالے سے خبر شائع کی ہے کہ ان کے درمیان گزشتہ روز ہونے والی ملاقات میں مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ لا افسران کی نامزدگی وائس چانسلر سرچ کمیٹی میں بھی نمائندگی ہوگی۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں رواں سال بلدیاتی الیکشن کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ یہ خبر روزنامہ ایکسپریس میں شائع ہوئی اور اسی طرح روزنامہ ایکسپریس کے فرنٹ پیج پر ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما محترمہ آصفہ بھٹو کا بیان شائع ہوا ہے۔ اس میں آصفہ بھٹو نے گزشتہ روز قومی اسمبلی میں ایک بڑی اچھی تقریر کی۔ انہوں نے بجٹ پر بحث کرتے ہوئے آصفہ بھٹو نے بجٹ کے حوالے سے اپنے موقف کا اظہار کیا اور آصفہ بھٹو نے بجٹ کو عوام دشمن قرار دے کر اسے مسترد کر دیا ہے۔ اخبار میں لکھا ہے، بجٹ عوام دشمن، تقسیم کی سیاست مسترد کر کے لوگوں کو ریلیف دینا ہوگا۔ آصفہ بھٹو، ہمیں گندم امپورٹ کرنے کے غلط فیصلوں کا بھی سامنا ہے۔ ایسا بجٹ نہیں چاہتے جو امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر کر دے۔ کسی بھی مسئلے کا حل الزام تراشی نہیں۔ سندھ میں 15 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ عذاب ہے۔ قومی اسمبلی میں آصفہ بھٹو کا پہلا خطاب۔ آصفہ بھٹو زرداری نے گزشتہ مہینے ضمنی الیکشن میں وہ قومی اسمبلی کی سندھ سے ممبر منتخب ہوئی ہے، پہلی بار قومی اسمبلی میں پہنچی ہے اور گزشتہ دنوں انہوں نے بجٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اور روزنامہ ایکسپریس میں ہی آزاد کشمیر کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر میں ایف سی تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ آزاد کشمیر میں ایف سی کی تعیناتی کی منظوری وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ملاقات میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تعیناتی کی درخواست وزیر اعظم آزاد کشمیر نے دی تھی، جس کی منظوری وفاقی حکومت نے دی ہے اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے آزاد کشمیر میں ایف سی تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آزاد کشمیر میں چند ہفتے پہلے ایک عوامی تحریک اٹھی تھی اور اس تحریک میں وہاں کی حکومت کو عوامی مطالبات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے دیگر اخبارات کی جانب، اور اب میرے سامنے روزنامہ آج پشاور موجود ہیں۔ روزنامہ آج پشاور کی خبر جو فرنٹ پیج پر سپر لیڈ کے طور پر شائع ہوئی، آپریشن عزم استحکام، حکومت کا ان کیمرہ اجلاس بلانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے آپریشن پر اعتراض نہیں کیا، یہ حکومتی وزیر کی جانب سے کہا گیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ایوان سے باہر نہیں بیٹھے آپ کی طرح۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں دوسرے روز بھی اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی
کہ قومی اسمبلی میں دوسرے روز بھی ہنگامہ آرائی، خواجہ آصف کی تقریر کے دوران اپوزیشن کے آپریشن نامنظور کے نعرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روزنامہ آج کے فرنٹ پیج پر ہی تحریک انصاف کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث کے دوران پاکستان تحریک انصاف نے جو آپریشن عزم استحکام کا جو فیصلہ کیا گیا ہے اس پر ایوان سے واک آؤٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور تحریک انصاف کے جو شریک چیئرمین ہے، موجودہ جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر خان، اور مرکزی رہنما اسد عمر نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عسکری قیادت بریفنگ دے، کوئی بھی کمیٹی پارلیمنٹ سے بالاتر نہیں ہو سکتی۔ یہ خبر شائع ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ کہا گیا کہ مستی خیل سے غلطی ہوئی ہے، بیرسٹر گوہر خان نے بات کرتے ہوئے کہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسد قیصر نے کہا کہ کسی آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے، وزیر دفاع ترم خان بنے پھرتے ہیں، بتائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ اسد قیصر کا بیان بھی اخبار نے شائع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ روزنامہ آج میں فرنٹ پیج پر صوبہ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات و تعلقات عامہ ڈاکٹر بیرسٹر محمد علی سیف کا بیان شائع ہوا ہے۔ ان کا بیان ہے، آپریشن ایک صوبے سے منسوخ کرنا قبل از وقت ہے، وفاقی حکومت آپریشن کی وضاحت کرے۔ وزیر اعلیٰ کا طالبان کے بارے میں بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر شائع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بغیر سیاسی استحکام ممکن نہیں، وفاقی حکومت کو تعصبانہ پالیسیوں کو ترک کرنا ہوگا۔ یہ کہا ہے ڈاکٹر محمد علی سیف نے۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں ناظرین، اور اب ہمارے سامنے روزنامہ جنگ راولپنڈی ہے۔ روزنامہ جنگ میں فرنٹ پیج پر شائع ایک خبر کے مطابق اپوزیشن رہنما وفاق میں اپوزیشن کا اس وقت کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کی جماعت حکومت میں اس بار بھی شامل نہیں ہے۔ جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اسد قیصر کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ان کے درمیان بات چیت ہوئی، اور انہوں نے آپس میں ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اپوزیشن کا کردار اب بہت ہی جاندار طریقے سے کریں گے۔ تو اس حوالے سے اخبار نے لکھا ہے، بجٹ عوام دشمن ہے، مل کر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، فضل الرحمان اور اسد قیصر کی ملاقات کے بعد گفتگو۔ فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال و دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ وفاقی بجٹ عوام کی نمائندگی نہیں کرتا، کسانوں، مزدوروں اور غریبوں کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے، یہ کہنا تھا اسد قیصر اور مولانا فضل الرحمان کا۔ انہوں نے گزشتہ روز انہوں نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور مل کر اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے آنے والے دنوں میں۔ تو اب ہم روزنامہ جنگ کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں ناظرین۔ ہمارے سامنے اب موجود ہے روزنامہ نوائے وقت، اور اس میں خبر شائع ہوئی ہے فرنٹ پیج پر حزب اللہ کے حوالے سے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جو جھڑپیں جاری ہے، ایرانی حکام کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے۔ حزب اللہ کے ساتھ جنگ میں اسرائیل کی شکست یقینی ہے، یہ کہا ہے ایرانی حکام نے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ لبنان کی مسلح تنظیم حزب اللہ اپنا اور لبنان کا دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، ایرانی حکام۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روزنامہ نوائے وقت میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے۔ قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں مزید 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے ہیں، اور اخبار نے یہ لکھا ہے، قابض فوج نے بارہمولہ میں
सर्च ऑपरेशन किया है। घर घर तलाशी के नाम पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। एक घर पर फायरिंग में एक नौजवान शहीद हुए हैं। भारतीय फोर्सेस ने नौजवानों की नाशें पुलिस के हवाले कर दी है, जबकि उनके वालिदैन को उनकी नाशें अभी तक नहीं मिल सके हैं। ये रोज़नामा नवाए वक्त के फ्रंट पेज पर ख़बर शाया हुई। नाज़रीन, अब हम मज़ीद देखते हैं और इसके साथ साथ हमारे सामने ख़बर है रोज़नामा जंग के बैक पेज पर सबसे आखिरी सफ़े पर एक अच्छी ख़बर है पाकिस्तानियों के हवाले से। आम तौर पर अब ये तासुर आम होता जा रहा है पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती के साथ कि मुताले की जो आदत है, जो खूबसूरत आदत हमारी रही है तारीख़ में, हमारे कल्चर में, मुताले की आदत अब आजकल के दौर में इसमें काफ़ी कमी आ गई है और मुताले की आदत ख़ुसूसन नौजवान नस्ल में मुताले की आदत काफ़ी हद तक कम हो चुकी है बदकिस्मती से। लेकिन इस ख़बर के मुताबिक अच्छी ख़बर हमें शाया होने को यहाँ पर इस अखबार के मुताबिक शाया हुई है और इस हवाले से मुताले के हवाले से, बुक रीडिंग के हवाले से बड़ी मुस्बत ख़बर शाया हुई है। सलमान फ़ारूकी की किताब का एडिशन चंद रोज़ में ही फ़रोख्त हो गया है। अखबार ने लिखा है, अखबार में हनीफ खालिद के रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ साबिक ब्यूरोक्रेट सलमान फ़ारूकी की किताब डियर मिस्टर जिन्ना एक पाकिस्तानी मुलाजिम की 70 साल ज़िंदगी के हवाले से उन्होंने एक किताब शाये की थी जिसकी रोनुमाई गुज़िश्ता महीने हुई थी और उसके हवाले से अखबार ने ये ख़बर बड़ी अच्छी ख़बर यहाँ पर शाया हुई है आज के अखबार में कि उनके इस किताब की जो एडिशन थी वो चंद रोज़ में ही पूरे पाकिस्तान में फ़रोख्त हो गई है। तो ये बड़ी अच्छी और मुस्बत ख़बर है। इसी मुस्बत ख़बर के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं। बशारत हुसैन मिक़दाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।